اللهم اجعل في قلبي نورا. نیت کرنی ہے الہی اخفائے من بمقابل اخفائے نبی علیہ السلام آن فیض تجلی شان جامع کہ اب اخفائے نبی علیہ السلام رسانی دی با اخفائے من نیز برسانی بواسطہ پیرانے کے بعد پروردگار عالم وہ تجلی جو تجلی میرے اخفا کو پروردگار عالم اخفائے نبی علیہ السلام کے بالمقابل اور وہ تجلی جو تجلی شان جامع کا تھا پروردگار عالم جو پروردگار تو نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی لطیف اخفا میں پہنچائی تھی وہی تجلی میرے لطیف اخفا میں بھی پہنچا میرے مرشدوں کے وسیلے اور واسطے سے. یہاں پر ہم نے ڈائریکٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا فیض لینا ہے لیکن کیسے لینا ہے؟ اپنے مرشدوں کے وسیلے سے لینا ہے. اور ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ فیضان جو تمام انبیاء کو پہنچی تھی حضور کی تو فیض پہنچی اور حضور کو ڈائریکٹ رب کائنات سے. اب کوئی یہ بندہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آپ نے کہا کہ انبیاء کو جو فیضان پہنچی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طرف سے پہنچی لیکن نبیوں کو تو وحی بھی ہوتا رہا اور ڈائریکٹلی بھی وحی ہوتا. وہ وحی ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے نبی علیہ السلام کو اور پھر جو ہے وہ دوسرے انبیاء کو پہنچاتی. نہیں, مراد اور مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو سید الانبیاء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے ہیں وہ حضور کے طفیل آئے ہیں, جو بھی خیر و برکت ہے وہ حضور ہی کے طفیل ان کو پہنچا ہوا ہے. اب آپ سماعت فرمائے حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی فیضان انبیاء علیہ السلام کو مل رہا ہوتا ہے فرماتے ہیں اس فیضان میں جو ڈائریکٹ بھی رب سے لے رہے ہوتے ہیں نا انبیاء اس میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ اور وسیلہ ہے. اور آپ نے ایک پیاری مثال سمجھائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ جن کی ہم اینک پہنا دیتے ہیں چشمہ پہنا دیتے ہیں, اب چشمے کا جو شیشہ ہے اس بندے کی نظر اس بندے کی آنکھ اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے دونوں کے درمیان حائل بھی ہے اور حائل نہیں بھی. اب شیشے کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو کلیئر کر کے صاف کر کے وہ چیز دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات مقدس تمام انبیاء علیہ السلام اور رب کائنات کے درمیان حائل بھی ہے اور نہیں بھی. اگر حائل ہے تو ایسے حائل ہے کہ ان کی فیضان میں اور اس کی نظر میں تیزی کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور حائل ہے بھی اور حائل نہیں بھی. فلہذا جو بھی فیضان مل رہا ہوتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہا ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ لطیف اخفا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قدم رہا تو اسی لیے فیضان الہی ڈائریکٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو کسی نبی کی وسیلے سے نہیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف اخفا میں مل رہا ہوتا تھا اور وہی تجلی پروردگار عالم ہماری سینوں میں بھی منتقل فرما ہمارے مرشدوں کی وسیلے.